ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تھراج کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ کوئی مانے نہ یا مانے، عمران خان کو شکست ہو چکی ہے، ان کی پارٹی، ان کی حکومت ہار چکی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ عمران خان کو ایسے انداز میں جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا، قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ آئیے جانتے ہیں رانا تحمل علی خان سے۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں، عمران خان نے جو اقدام کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ انہوں نے آئین کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کیا۔ جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن تھی قومی اسمبلی میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب اسپیکر نے اس کو مسترد کر دیا، یہ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ قوم کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا، اور انہوں نے سرپرائز دیا۔ جو گھر سے وزیر اعظم بننے کے لیے گئے تھے، اسمبلی سے واپس آتے ہوئے وہ MNA بھی نہیں تھے۔ ڈپٹی اسپیکر نے جو ایکٹ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر نے بالکل ٹھیک رولنگ دی ہے، اس نے اپنے اختیارات کا ٹھیک استعمال کیا ہے، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ کیوں ایسا؟ دیکھیں، اس نے قانون کے آرٹیکل 5 کی بات کی ہے، اس نے کوئی غیر قانونی بات تھوڑی کی ہے، اسی کا اس نے ایکشن لیا ہے۔ امریکی سازش کا نام دے کر قوم کے ذہنوں میں شک ڈالا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے مخالفین کو غدار کہتے ہیں، ان کو ڈاکو کہتے ہیں، ان کو چور کہتے ہیں۔ کیا اس سے قوم میں ڈیوائیڈ نہیں پیدا ہوگی؟ کیا قوم تقسیم نہیں ہوگی؟ دیکھیں، قوم کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، سازش انہوں نے کی ہے، عمران خان نے نہیں کی۔ لیٹر کیا تھا؟ لیٹر گیٹس کینڈل سامنے آ چکا ہے، عمران خان عدالت میں چلا گیا، اسے کہا عدالتی کمیشن میں تحقیقات کریں، اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے سزا دیں۔ جو بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے سازش کی عمران خان کو ایک امریکہ کے ساتھ مل کے ہٹانے، اور اس کو بر وقت پتہ چل گیا، اس نے بڑا اسے ایکشن لے لیا۔ اور چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام جو فیصلہ کریں وہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ سبھی ممبران ارکان اسمبلی، عمران خان، شہباز شریف یا نواز شریف، ہمیشہ ووٹ لے کر ہی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کچھ بھی بنتے رہے ہیں، لیکن ان کے ووٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب عمران خان نے دوبارہ قوم سے رجوع کر لیا ہے تو ان کو الیکشن لڑنے چاہیے، عوام کے پاس جانا چاہیے، جو سچا ہوگا جیت جائے گا، جو جھوٹا ہوگا ہار جائے گا۔ رانا صاحب، اس سے عوام میں عدم برداشت بڑھے گی، عوام ایک دوسرے سے لڑیں گے، الیکشن والے دن آپ دیکھیں گے حالات کیا ہوں گے۔ دیکھیں، یہ 3 دن پہلے تک تو عمران خان کے خلاف بلاول بھٹو سڑکوں پر آ کے کہتا تھا الیکشن کا اعلان کرو، ہم الیکشن لڑیں گے، استعفیٰ دے دو۔ شہباز شریف نے بھی یہ کہا، مولانا نے بھی یہ کہا۔ جب اس نے الیکشن کا اعلان کر دیا، عوام کے پاس چلا گیا، اب سب سے زیادہ تکلیف ان تینوں کو ہو رہی ہے، چونکہ یہ الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اس سچویشن میں ہم عوام کے پاس جائیں گے تو ہمیں ایک ووٹ نہیں ملے گا۔ تو پہلے عمران خان صاحب حکومت میں رہے تو کیا کر لیا انہوں نے؟ دیکھیں، ان کی کیا ایسی جو چیزیں ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اچھی ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے قوم کو سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے تو ہمیشہ ابھی بھی کہہ دیا حکومت آنے سے بہت پہلے کہ جو بندہ مانگ کے کھاتا ہے بھکاری ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس نے ایسا کوئی لیسن نہیں دیا، اس نے کہا ہے ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد مریں گے۔ صحیح۔ تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 3 ماہ میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ 3 ماہ میں الیکشن ہو جائے؟ اصل مسئلہ جب الیکشن کروانا ہی ہو تو پھر 3 4 6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم فریم آ جائے گا، اس ٹائم فریم میں الیکشن ہو جائیں گے، سب کو تیاری کا پورا موقع ملے گا، ہر بندہ عوام کے پاس جائے گا، اپنا استحقاق رکھے گا، اپنا بیانیہ رکھے گا، اور جو عوام اس کو ووٹ دیں گے۔ رانا صاحب، اس طرح تو شفافیت جو ہے، الیکشن کی شفافیت پر سوالی نشان لگ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے اسمبلیاں توڑی ہیں، یہ سارے کے سارے ووٹ عمران خان کو ہی پڑ جائیں گے؟ ہمارے وہاں بیوقوف ہیں جو صرف عمران کو ووٹ دیں گے، جو کسی اور کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہاں مذہب کا بہت عمل دخل ہے، یہاں علماء کو ووٹ ملتے ہیں، مذہبی جماعتیں ہمیشہ جیت کے آتی رہی ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان ایسے ہی منہ اٹھا کے باتیں نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک سالڈ ووٹ بینک ہے جنہوں نے صرف اسی کو ووٹ دینے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو بیانیہ بن رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس کی پوزیشن مضبوط ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، عمران خان بہت بھاری اکثریت سے جیت کر آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ووٹ لیں گے، اور جو انہوں نے خواب قوم کو دکھائے ہیں پہلے پورے نہیں کر سکے، وہ ضرور پورے کریں گے۔ چوروں ڈاکوں کے پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی رقم واپس لیں گے۔ جو پارٹیاں بدل کر ہر الیکشن میں جو پارٹی بدلتے ہیں اور دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، یعنی ایک منڈیر سے اٹھ کر دوسری منڈیر پر بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟
میں تو کہتا ہوں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ عمران خان نے تو کہہ دیا یہ جو بکاؤ مال ہے یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں کی شادیاں ہونا مشکل ہو جائیں گی، لوگ ان کا گھروں سے نکلنا مشکل کر دیں گے۔ اب قوم کو اویئرنیس ہوئی ہے کہ یہ بار بار ہمیں بیچتے رہے ہیں، اپنے پیٹ بھرتے رہے ہیں، اب عوام انہیں ووٹ نہیں دیں گے، ان کو جوتے لگیں گے اپنے اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں جب جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، ان کے منہ پر لوگ ماریں گے۔ جو کھیل وفاق میں کھیلا گیا وہی کھیل پنجاب میں کھیلا جا رہا ہے، تاخیری حربوں سے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں تاخیری حربے کا معاملہ نہیں ہے، دیکھیں ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وزیر اعظم کا معاملہ ہے، اسمبلی قومی اسمبلی کا معاملہ ہے۔ اس سچویشن میں کیا جلدی پڑی ہے صوبائی گورنمنٹ کو یا صوبے کو یا صوبائی پارٹیز کو کہ وہ فوری سی ایم کا الیکشن کروا دیں؟ سچویشن یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو بہت زور سے وزارت اعلیٰ آئی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طرح ایک مرتبہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، بے شک ان کے مخالف پرویز الہی ہوں یا ان کا اپنا باپ۔ ان کے پاس ووٹ سب سے زیادہ ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 200 ہمارے پاس لوگ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ تو جب بھی الیکشن ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ کون سا چوری پرویز الہی بھاگا چلا جا رہا ہے؟ آج نہیں ہوں گے تو 16 کو الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال تو فوری ہو جانا چاہیے۔ نہیں دیکھیں جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، جو اسمبلی کے رولز کہتے ہیں اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ ابھی میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ایک معاملہ مرکز میں عدالت میں چل رہا ہے، اس سچویشن میں اثرات مرتب ہوتے ہیں نیچے تمام لیولز پہ۔ اس سچویشن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، وہ معاملہ کلیئر ہو جائے اسی لیے ڈیلے کر رہے ہیں، اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ادھر یا ادھر جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پھر پنجاب کے الیکشن تو ڈیو ہیں، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھا رہا ہے۔ علیم خان نے عثمان بزدار اور خاتون اول پر الزامات لگائے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کی گئی ہے، اور فرح خان کا نام اس میں سامنے آ رہا ہے جو کہ خاتون اول کی ایک اچھی دوست تھیں۔ ان الزامات میں کیا صداقت ہے، یہ جاننے سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں ایک ویڈیو۔ تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں، اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے، آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا، کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس۔ جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور وہ جو توشے خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں، اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرح؟ کیا رول تھا فرح کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی پکچر نظر آتی ہے، میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا۔ آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن، سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی، بٹ ریالٹی واز ڈفرینٹ۔ what we see in عمران خان is different, what he actually is entirely different۔ اور یہ جو اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحق ہے، وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے آئے گا۔ I'm not saying کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت بڑا انجل ہے اور یہ شہباز شریف ہے یا وہ ہے، میں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے، جو اس نے میرے ساتھ کیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا، اور میں اس کا حساب برابر کر کے چھوڑوں گا۔ دیکھیں جی، یہ علیم خان ہوں یا عامر لیاقت ہوں، میں ان کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، آسمان کی طرف تھوکنے والے کا اپنا ہی منہ گندا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا عمران خان تو کیوں ٹکٹ لے کے ان کی سیٹ سے الیکشن لڑا تھا؟ وہ ان کو آتے ہی نہ، پہلے تو ان کے اے ٹی ایم بنے رہے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتا۔ اصل سچویشن یہ تھی کہ اس کو پتہ چل گیا تھا یہ کرپٹ لوگ ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں، جو میرے فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے عمران خان نے نہ ترین کو نہ علیم خان کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ اگر علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے بزدار کی جگہ پھر سب ٹھیک تھا۔ اس نے ایسا کوئی رسک نہیں لیا، اس نے ہمیشہ اس کو جھنڈی کرائی ہے، ہمیشہ پیچھے رکھا ہے۔ اگر اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات دے دیے جاتے تو آج یہ خوش ہوتا، چونکہ یہ اختیارات کے بغیر اتنی لوٹ مار کرتا رہا ہے۔ جب کسی بندے کے پاس وزارت اعلیٰ ہو جائے گی کسی صوبے کی تو وہ کتنا لوٹ مار کرے گا، یہ آپ کو آئیڈیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ عامر لیاقت کا، وہ تو ہمیشہ سے ہی نہ وہ اپنی سیاست کرتا ہے نہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ اصل میں ایم کیو ایم کا بندہ ہے جو بائی چانس اس طرف معاملہ دیکھ کر آ گیا تھا پی ٹی آئی میں یا بھجوایا گیا تھا، اب اسے واپس ایم کیو ایم میں ہی جانا ہے، چونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں میرا سروائیول، میرا مستقبل ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں رہ سکتے۔ چیزیں رانا صاحب ہمیشہ حکومت جانے کے بعد ہی کھلتی ہیں،
ہمیشہ راز جو ہوتے ہیں باہر آتے ہیں بعد میں. اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے, کوئی معاملات میں گڑبڑ. عمران خان نے کیا کرپشن کی آپ بتا دیں جناب. عمران خان نے نہیں کی یا کسی اور نے نہیں کی, وہ تو سب ظاہر ہو جائے گا, نظر آ جائے گا جب احتساب ہوگا. عمران خان نے قانون کی بالادستی اور احتساب کا نعرہ لگایا تھا, تو احتساب نہیں ہونا چاہیے سب کا. وہ تو آج بھی چاہتا ہے کہ سب کا احتساب ہو, بشمول عمران خان. وہ خود کہتا ہے کہ میرے سمیت سب کا, یہ سب احتساب سے خود بھاگ رہے ہیں. جو ان کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ترین تھے, علیم خان تھے, یہ نہیں چاہتے تھے احتساب ہو, کیونکہ یہ مخالفین پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان کے مفادات مشترکہ تھے, اس لیے انہوں نے اس کو نہیں ادھر سوچنے نہیں دیا, ادھر آنے نہیں دیا, یا ایسی سچویشن پیدا ہی نہیں ہونے دی. تو ان چیزوں پر ہونا چاہیے نا احتساب, کوئی کمیشن بنے, کوئی احتساب کا عمل شروع ہونا چاہیے. بالکل, یہ تو بے رحم احتساب کی ضرورت ہے. جو لوٹ مار کرنے والے چہرے ہیں, بندے ہیں, لوگ ہیں, ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. بہت طاقت سے ان سے ہر چیز واپس لے جانی چاہیے, نکلوائی جانی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوٹ مار کرنے والے اپنے کھرے نہیں چھوڑتے. رانا صاحب, سازشی خط یا کیبل ہے, اس میں کیا حقیقت ہے, کیا فسانہ ہے, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ غیر ملکی سازش تھی, جس میں صاف صاف لکھا ہوا کہ اگر اس نو کانفیڈنس میں عمران خان کو اتار دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں اتارتے تو آپ کی کوئی غلطی معاف نہیں کی جائے گی, آپ کو سخت سزا دی جائے گی. یہ کیا میسج ہے؟ یہ اس قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے پچھلے دور میں مشرف کو انہوں نے اس طرح ڈرا لیا تھا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے. وہ تو مشرف تھا, ان کے سامنے لیٹ گیا. یہ خان ہے, اس نے سٹینڈ لیا ہے, اس نے ایک ہی لفظ میں ان کا گھر پورا کر دیا. اس نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ. اور روس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ روس نے بھی ٹھیک کیا ہے, یا چین روس ہے, اس کو سٹینڈ لینا چاہیے عمران خان صاحب کا نہیں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں, جب یہ اتحادی جو اپنے ایریا کے اس خطے کے بن رہے ہیں, وہ تو ہمیشہ سے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوتے. جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, چونکہ یہ حکومتوں کا معاملہ ہے. جو بھی حکومت نیکسٹ بنے گی, چین, رشیا, اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ندیم افضل چاند نے کہا تھا گل ود گئی مختاریہ, ایک گل ود تو نہیں گئی؟ دیکھیں, یہ گل آپ پنجابی کا وہ یوز کر رہے ہیں, گل ود گئی یا گھٹ گئی, یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں. دیکھیں, یہ پورے شہر کے گیدڑ مل کے ایک شیر کا شکار کرنے چلے تھے. اس نے ایک ہی چکے میں اتنی زور سے بیٹ گھمایا اور بال نظر ہی نہیں آئی کس طرف سے, اڑا کے باہر پھینک دی. اور یہ جو لوگ گھر سے وزارت عظمیٰ لینے کے لیے گئے تھے, وہ MNA بھی نہیں رہے, وہ لوٹ کے بدو گھر آنے والی بات ہے, وہ منہ لٹکا کے واپس آ گئے. تو موجودہ صورتحال میں اپوزیشن کیا بیانیہ لے کر عوام میں جائے گی؟ دیکھیں جی, وہ تو پہلے بھی عمران خان کے خلاف تھے, اب بھی وہ عمران خان کے خلاف ہی بیانیہ لے کے جائیں گے. ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا, جو فیل ہو چکا ہے. اس وقت صرف ایک ہی بیانیہ بک رہا ہے فیلڈ میں عوام کے پاس, وہ ہے امریکہ کی سازش, امریکہ کے مخالف. ایک ایلیمنٹ تھا جو بڑے عرصے سے خاموش تھا, لوگوں نے چپ سادھ لی تھی, لیکن عمران خان نے قوم کو پھر جگہ دیا ہے, قوم میں پھر جان ڈال دی ہے. وہ اسی اعلامیے کے تحت عوام کے پاس جائیں گے اور بھاری اکثریت سے جیت کر آئیں گے. صرف ایک امریکی مخالفت کی بنیاد پر تو الیکشن نہیں لڑا جا سکتا, اس میں کچھ کارکردگی بھی تو عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی کہ میں نے یہ کیا. نہیں, دیکھیں جو کووڈ کا دور تھا اس میں بہت اچھا رول پلے کیا گورنمنٹ نے, لوگوں کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز کر کے. پورے ریجن میں سب سے تعریف زیادہ ہماری ہوئی ہے, پاکستان کی ہوئی ہے, جس نے کم سے کم نقصان اٹھایا ہے. اس کے ساتھ PM صاحب کا جو وزیر اعظم کا عمران خان کا ایک اقدام تھا صحت کارڈ, وہ بہترین اقدام ہے, پوری قوم کے لیے ایک تحفہ ہے. ایک غریب آدمی جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا, وہ 7.5 لاکھ روپے تک اپنا علاج فری کروا سکتا ہے پاکستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر. رانا صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. کوئی شخص, کوئی جماعت, کوئی پارٹی اہم نہیں, کوئی نظریہ ہمارے لیے اہم نہیں. نہ اہم ہے تو پاکستان ہے, ہمارا وطن اہم ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ وطن آباد رہے, شاد رہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.